اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیدہ قمر ضیاء اپنے نئے چینل کا ابتدا کر رہی ہوں اور اس کا نام ہے اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ پاک نے ہر مرد و زن کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں اس چینل پر قرآن شریف کی ترجمہ اور تشریح پیش کروں گی تاکہ ہم کچھ ٹائم اپنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے میں اور اس پر عمل کرنے کی کوششوں میں صرف کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے کی اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن شریف ہے کیا اور یہ کس طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں عام کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہر جو مطالعہ کرنے والا کتابیں پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان میں ایک متعین مضمون ہوتا ہے اور اس کے متعلق سے معلومات، خیالات اور دلائل کو خاص ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اب اسی بنا پر جب کوئی قرآن شریف کا مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اسے اجنبی پاتا ہے، تو آگے بڑھتا ہے جب وہ کہ توقع لیتا ہے اس باتوں کی کہ اس کتاب میں بھی ان عام کتابوں کی طرح موضوع ہوں گے، اور پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصلوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور پھر ترتیب کے ساتھ اس پر بحث کی جائے گی، اور اس طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ کر کے اس کے مطابق ہدایات سلسلے وار درج کر دی جائیں گی۔ لیکن جب وہ قرآن شریف کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو یہاں تو اس کی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرا انداز بیاں اس کو نظر آتا ہے اور اس کو یہ بالکل ناشنا نظر آتا ہے۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکامات، دعوت نصیحت، عبرت تنقید، ملامت بشارت، تسلی، دلائل شواہد اور تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں۔ ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظوں میں دہرایا جا رہا ہے، ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں ہی یکایک دوسرا مضمون آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے۔ بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نظر نہیں آتا ہے۔ تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں ہوتی، فلسفہ ہے، انسانی موجودات کا عالم کا ذکر ہے، تمدن و سیاست ہے، معیشت ہے، علوم عمرانی کے طرز پر نظر نہیں آتے۔ قانون ہے، اصول قانون کا بیان بھی مقننوں کے ڈھنگ سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے بالکل جدا۔ یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف جب آدمی پاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر مرتب اور غیر مربوط اور منتشر کلام ہے جو اول سے آخر تک بے شمار چھوٹے موٹے مختلف شذات پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارت کی شکل میں اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اب مخالفانہ نقطہ نظر رکھنے والے اس پر طرح طرح کے اعتراضات رکھتے ہیں، اور جو موافقانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کریں، اور کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کرتے ہیں، عجیب عجیب نتائج نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے اسباق سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اس کے نزول کی کیفیت، اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے، اس کا موضوع گفتگو کیا ہے، اس کی ساری بحث کس مدعا کے لیے، اس کس مرکزی مضمون کے ساتھ یہ بے شمار مختلف عنوان و مضامین سے وابستہ ہے، کیا طرز استدلال اور کیا طرز بیان اس نے اپنے مدعا کے لیے اختیار کیا ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے ضروری سوالات ہیں جن کا جواب صاف اور سیدھے طریقے سے اگر آدمی کو ابتدا میں مل جائے تو وہ بہت سے خطرات سے بچ سکتا ہے، اور اس کے لیے فہم و تدبر کی
راہیں کشادہ ہو سکتی ہیں۔ جو شخص قرآن میں تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور اسے نہیں پا کر بھٹکنے لگ جاتا ہے، اس کی پریشانی کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کی اس مبادی سے ناواقف ہوتا ہے۔ وہ اس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کرتا ہے کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب کو پڑھنے چلا ہے جو کہ اسے دوسری کتابوں سے مختلف پاتا ہے، مگر جب وہاں سے اپنے ذہنی تصور سے جب یہ مختلف پاتا ہے تو اپنے آپ کو اس بات سے مانوس نہیں کر پاتا ہے اور وہ بھٹکنے لگ جاتا ہے، ایک اجنبی مسافر جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے۔ اس گمشدگی سے بچنے کے لیے اگر اسے پہلے ہی سے بتا دیا جائے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کے لٹریچر میں اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے، اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف ہوئی ہے، یہ اپنے مضمون اور مضمون کی ترتیب کے لحاظ سے ایک نرالی کتاب ہے، لہٰذا تمہارے ذہن سے جو کتابی سانچہ جو تم نے سوچ میں اپنے بنا رکھا ہے اپنی پرانی عام کتابوں سے، وہ اس کتاب میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب یہ بات جان لیں گے تب آپ کو اس کتاب کو سمجھنے میں مدد کرے گا، ورنہ پھر الٹا آپ اسی پر رہیں گے تو آپ کے لیے رکاوٹیں ثابت ہوں گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر و قرآن کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے، خواہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لائے گا، مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس نقطۂ آغاز کے طور پر اسے اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس نے اور اس کے پیش کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ خداوند عالم نے جو ساری کائنات اور کا مالک فرما روا ہے، اپنے بے پناہ مملکت کے حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا اور اسے جاننے، سوچنے، سمجھنے کی قوتیں بھی دی، بھلائی اور برائی کی تمیز بھی دے دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی بھی عطا کر دی، تصرف کے اختیارات بھی بخش دیے اور خود مختاری بھی اس کو ایک دے کر بھیجا، اور اس منصب پر انسان کو جب اللہ نے مقرر کیا تو کہا کہ کان کھول کر ایک بات ذہن نشین کر لو کہ تمہارا اور تمہارے جہان کا معبود حاکم میں ہوں، میری سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے بندے ہو کہ کوئی دوسرے بندے کے تم سمجھو کہ وہ مختار ہے، اور نہ میرے سوا کوئی تم کسی کی اطاعت کرو گے اور نہ پرستش کرو گے۔ دنیا میں تمہیں تمام اختیارات دے کر بھیج رہا ہوں، دراصل تمہارا ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ کون کامیاب رہا ہے اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو، جو ہدایات میں بھیج رہا ہوں دنیا میں اس کے مطابق کام کرو اور دنیا کو دارالامتحان سمجھو اور پھر شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو، تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے، اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب تم میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو تمہیں ابدی راحت اور مسرت کا گھر دوں گا اور جس کا نام ہے جنت، اور اگر دوسرا رویہ کرو گے تو پھر میں نے تم کو اس پر بھی چلنے کی آزادی دے دی ہے، تو تم دنیا میں فساد کرو، بے چینی کا مزہ تمہیں چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر جب تم آخرت میں آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گھڑے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام ہے دوزخ۔ تو مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اس نوع کے اولین افراد آدم حوا کو ہدایت دے کر بھیجی کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو زمین میں کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کو اور ان کی اولاد کو یہی سکھایا گیا کہ انہیں اللہ کا مطیع اور مسلم بن کر رہنا ہے۔ لیکن صدیوں کے بعد رفتہ رفتہ انسان اس طریقہ زندگی سے منحرف ہونے لگا اور غلط رویوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے غفلت کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا اور اپنی خواہشات نفس پر چلنے لگے، جس کی بنا پر انہوں نے قوانین زندگی کو بگاڑ دیا اور خدا کی زمین ظلم سے
بھر گئی۔